بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن ہم مسئلہ نمبر 2599 کو کنٹینیو کریں گے، کھانا کھانے کے آداب، اور اس کا 6 پوائنٹ ڈسکس کریں گے۔ کھانا 3 یا زیادہ انگلیوں سے کھانا چاہیے اور 2 انگلیوں سے نہ کھائے۔ یعنی کیا مطلب؟ کھانا اچھے طریقے سے 3 یا اس سے زیادہ انگلیوں سے، یعنی پورے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ 7واں پوائنٹ ہے، اگر چند اشخاص دسترخوان پر بیٹھیں تو ہر ایک اپنے سامنے سے کھانا کھائے۔ یعنی کیا مطلب؟ جب آپ دعوتوں میں جاتے ہیں تو بہت بڑا سفرہ لگا ہوا ہے، یا آپ عموماً مجلس کے بعد نیاز کے لیے بیٹھے ہیں اور بہت بڑا سفرہ لگا ہوا ہے، تو اس میں آداب میں یہ ہے کہ جہاں آپ جس جگہ بیٹھے ہیں اس دسترخوان میں اپنے سامنے سے کھانا لیا جائے۔ کھانا کھانے کے آداب میں 8 پوائنٹ ہے، چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھائے۔ یعنی کھانا جو ہے وہ اسمال بائٹس، چھوٹے چھوٹے بائٹس لے کر کھایا جائے۔ ایک حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا نوش فرماتے تھے تو وہ بسم اللہ کہہ لیا کرتے تھے، کسی دوسرے کے سامنے سے کوئی چیز نہ اٹھاتے تھے، مہمانوں سے پہلے کھانا کھانے میں ہاتھ ڈالتے تھے، انگوٹھے اور شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے کھانا کھاتے تھے، اور کبھی کبھی چوتھی انگلی بھی ملا لیتے تھے، اور کبھی تمام انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے۔ اگر 2 انگلیوں سے کبھی نہیں کھاتے تھے، بلکہ یہ فرماتے تھے کہ 2 انگلیوں سے شیطان کھانا کھاتا ہے۔ کھانا کھانے کے آداب میں 9واں پوائنٹ ہے کہ دسترخوان پر زیادہ دیر بیٹھے اور کھانے کو طول دے۔ یعنی اس سے مراد ہے کہ کھانا جب آپ کھا رہے ہوں تو زیادہ دیر بیٹھیں کھانے کی دسترخوان پر، ٹیبل پر، یعنی دوسرے معنوں میں کہ جلدی نہ کھائیں۔ اور آج کی کلاس کا جو آخری پوائنٹ ہے 10th، کھانا خوب اچھی طرح چبا کر کھائے۔ یعنی اچھے طریقے سے چبا کر کھانا کھانا چاہیے، اچھے طریقے سے چو کیا جائے تاکہ وہ جلد سے جلد ڈائجسٹ ہو جائے۔ سب سے پہلا ٹاپک جو ہم پڑھیں گے وہ بنیادی باتیں تعلیمات اہل بیت سے پڑھیں گے۔ آپ کے سامنے پریزنٹیشن بھی آ رہی ہے جس میں یہ موجود ہے۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے اس میں اصول دین۔ اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں، یعنی دین کے روٹس جو ہیں وہ 5 چیزوں پر مشتمل ہیں۔ اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اگر ہمیں ایک بلڈنگ تعمیر کرنی ہو تو سب سے پہلے ہمیں فاؤنڈیشن بنانا ہوگی۔ بغیر فاؤنڈیشن بیس بنائے عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی۔ دوسرے نمبر پر اس فاؤنڈیشن کو مضبوط بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر مضبوط نہیں ہوگی تو وہ بنتے ہی بلڈنگ گر جائے گی یا زیادہ عرصے تک نہیں چل سکے گی۔ تو 2 چیزیں ضروری ہیں فاؤنڈیشن کے لیے، کسی بھی چیز کی بنیاد کے لیے۔ ایک تو بنیاد خود بنیاد ہونی چاہیے، دوسری اس کی مضبوطی ہونی چاہیے۔ بالکل اسی طرح دین اسلام کی بھی ایک بیس ہے، بنیاد ہے، اور وہ 5 مضبوط پلرز کے اوپر کھڑا ہے، جن کو سمجھے اور ایمان لائے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت۔ اول توحید یعنی اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یعنی جس طرح کوئی بلڈنگ بغیر معمار کے بنانے والے کے خود بخود نہیں بن سکتی، یا کوئی گاڑی بغیر ڈرائیور کے نہیں چل سکتی، اس طرح ضروری ہے کہ اتنی بڑی کائنات جس کے اندر زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، دریا، سمندر، چرند پرند خود بخود نہیں بن گئے یہ سب، بلکہ لازماً کسی نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور اس کا نظم و ضبط سے چلنا اور ڈسپلن کے ساتھ دنیا کے امور کا انجام پانا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں، اور اللہ ایک ہے، یعنی اس کا نظم و ضبط بتا رہا ہے کہ اس کا چلانے والا کوئی ایک ہے۔ دوسرے ہے عدل۔ عدل یعنی اللہ تمام برائیوں سے پاک ہے۔ یعنی اللہ جب خود تمام برائیوں سے پاک ہے تو وہ ظلم نہیں کر سکتا،
اور سب کے ساتھ عدالت سے پیش آتا ہے۔ یعنی جب اللہ خالق ہے تو پھر عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہدایت کا انتظام کرے، اور بغیر ہدایت کے جزا اور سزا دینا عدالت کے خلاف ہے۔ تو یہ دین اسلام اور ہدایت کا سلسلہ اور جزا و سزا کا نظام اللہ کے عدل کی عکاسی کرتا ہے۔ تیسرے، نبوت، یعنی اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور آخری ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی ہدایت اور رہنمائی کا کوئی بندوبست نہ کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو خلق کیا اور زمین پر بھیجا تو سب سے پہلے اپنا ہادی یعنی ہدایت کرنے والا بھی بھیجا۔ اسی ہادی کو ہم انبیاء کہتے ہیں۔ انبیاء کا کام ہے کہ احکام الہی انسانوں تک پہنچائے۔ چوتھے، امامت، یعنی اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہماری ہدایت کے لیے 12 امام بھیجے۔ امام دین اسلام کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدایت کا سلسلہ رک گیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکمل دین لے کر آئے۔ لیکن دوسری طرف انسانوں کی آمد کا سلسلہ تو قیامت تک جاری رہے گا اور انہیں ہدایت کی ضرورت رہے گی۔ اسی لیے اللہ نے آخری نبی کے بعد ہماری ہدایت کے لیے یعنی قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے 12 امام بھیجے۔ امام جو ہے ان کا کام ہدایت کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی حفاظت بھی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ کی زمین حجت خدا سے خالی ہے۔ پانچویں، قیامت، یعنی وہ دن جب اللہ اچھے لوگوں کو انعام دے گا اور برے لوگوں کو سزا دے گا۔ یعنی اللہ کی عدالت کا تقاضا ہے کہ جب اس نے انسان کو خلق کیا اور اس کی ہدایت کا بھی اہتمام کیا، تو اب اس ہدایت کے حوالے سے اس کا امتحان بھی لے، اور ایک روزے امتحان بھی ہونا چاہیے۔ اسی کو ہم قیامت کہتے ہیں کہ وہ دن آئے گا جس دن انسان کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں اس کی جزا، اور جن لوگوں نے برے کام کیے اس کی سزا ملے گی۔ اللہم صل علی محمد